دین کو بٹھانے کی کوشش ہوگی، اس نور مصطفیٰ کو بجھانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ قادیانی جو اپنے ٹکوں سے بجھانا چاہ رہے ہیں اس کو، کہیں ڈرم سے جا کے مل رہے شکایت کر رہے ہیں صاحب ہمارا بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہماری مدد کیجیے آپ۔ کہیں یہاں سازشیں کر رہے ہیں اسلام کے خلاف اور پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، وہ بیٹھ کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے اللہ کا وعدہ سچا ہے، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ جتنا چاہے زور لگا لیں انشاءاللہ اس نور مصطفیٰ کو کوئی نہیں بجھا سکے گا، یہ ہمیشہ تاب و تابا رہے گا انشاءاللہ۔ کوشش کرتے ہیں اپنی، یہ اپنی کوشش کرتے رہے، اور ان کی ایجنٹ پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ آپ کے پنجاب کے اندر جو بچوں کے اسکولوں کے نصاب تھے، اس اسکول کے نصاب کے اندر لکھا ہوا تھا، بچوں کے نصاب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچوں کو یہ لکھا تھا کہ حضور ہمارے خاتم النبیین ہیں اور حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ لکھا ہوا تھا بچوں کے علاوہ۔ اب جو نئی کتابیں چھپی ہیں اس کے اندر آج انہوں نے سازش کر کے پیسے کھلا کے اس کے اندر یہ لفظ رہنے دیا کہ حضور خاتم النبیین ہے، لیکن حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ عبارت نکالا، کیونکہ یہ عبارت ان کے خلاف جاتی ہے، یہ عبارت کے خلاف جاتی ہے۔ خاتم النبی کے کچھ اور معنی وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ رہنے دو، لیکن حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ لفظ نکال دو، نبی تو ہمارا آ گیا معذرت، پھر غلام قادیانی معذرت صبح معذرت۔ ان کو خوش کرنے کے لیے کتاب میں سے مطلب نکال دیا، اب بچوں کو یہ پڑھایا جا رہا ہے۔ اب بتائیے کیسی سازشی یہ کر رہے ہیں، اور ہمارے عمرہ زیادہ میں خاموش تماشائی والے بیٹھے ہوئے، یہ بھی سازش ہے۔ آج مقبوضہ کشمیر کے اندر ہمارے باپ بہن بیٹیاں سسک رہی ہیں، چیخ رہی ہیں، پکار رہی ہیں، کوئی ہے محمد بن قاسم جو آئے ہماری مدد کرو۔ ایک عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا اور اس نے لکھ کے بھیجا تھا محمد بن قاسم پر جب روٹا ملا، اس نے کہا کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک اسلام کا پرچم نہیں لگاؤں گا، جب تک کہ ماں بیٹوں کی حفاظت نہیں کرتا میں اس سب کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اور یہاں عالم یہ ہے کہ 70 دن سے زیادہ ہو گئے، نہ ہماری ماں بہنوں کو، بچوں کو، بیٹیوں کو گھر میں نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، کرفیو لگا ہوا ہے، جامع شہادت نوش کر رہے ہیں ہمارے وہاں ماں بہن، اور ہمارے حکمراں خاموش تماشائی والے بیٹھے۔ یہ سب سازش ہے، یہ ادھر سارا ہے۔ یہ وقت تھا جہاد کا، یہ جہاد کا اعلان کرتی ہماری حکومت، پوری قوم ان کے ساتھ تھی اور پوری قوم حملہ کرتی، مقبوضہ کشمیر کے اندر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے۔ آج بھی اگر حکومت اعلان کرے پوری قوم ساتھ دینے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ، مقبوضہ کشمیر نہیں بلکہ ہندوستان میں بھی اسلام کا پرچم لہرائے گا انشاءاللہ۔ عمران خان کو چاہیے اپنی قسمت سنوار لے، غزوہ ہند اپنے نام کر لے، یہ پگڑی اپنے سر پر سجا لے، دنیا کے اندر بھی موجود ہو جائے گا، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ رسول کی نظر بھی موجود ہو جائے گا، اور اسلام کا پرچم لہرا ہے۔ یہ زندگی کی زندگی ختم ہو جائے گی، جو ہم زندگی کی زندگی روزانہ آگے لائن آف کنٹرول پہ ہندوستان حملہ کر کے چلا جاتا ہے، ہمارے فوجی بھائی شہید ہو رہے ہیں، کہیں بے گناہ بچے شہید ہو رہے ہیں، مرد شہید ہو رہے ہیں، عورتیں شہید ہو رہی ہیں، تو کوئی کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ زندگی کی زندگی سے نجات ملے گی اگر ہم جہاد کا اعلان کر دیں، اور مت ڈرو، قرآن کہتا ہے مت ڈرو، ان کے اسلحوں سے مت ڈرو، ان کے ٹینکوں سے مت ڈرو، ان کے ایٹم بم سے مت ڈرو، اللہ کے بھروسے پر آؤ، دیکھو ہم جب سے تمہاری کیسی مدد کر سکتے ہیں۔